السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا رستہ سکھایا اور انسان بن کر جینا سکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ کرتے کرتے ہم آپ سرکار کی جوانی تک پہنچے ہیں کہ جب جنگ فجار ہوئی تو اس میں بھی آپ نے اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا، گو کہ آگے بڑھ کر قتال میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی مدد کرتے تھے، ان کو تیر پکڑاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 23-24 برس کے قریب ہوئی تو آپ تجارت پیشہ، تو سارا قبیلہ قریش ہی تھا، تو جناب ابو طالب آپ کی پرورش فرما رہے تھے۔ تو ابو طالب نے ایک دن کہا کہ دیکھو حالات ایسے ہیں، باقی بھی بچے ہیں اور آپ بھی ہو، سب کی کفالت کرنی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ تجارت میں تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھاؤ، کوئی اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت سے نوازے اور کوئی مالی حالات ہمارے جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ تو آپ نے عرض کی جی چچا جان حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ جو خاتون ہیں قریش کی، جناب خدیجہ، میری اور آپ کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان دنوں بیوہ ہو چکی تھیں، اور لیکن مال ان کے پاس اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وافر مقدار میں دیا ہوا تھا، اور اپنی فہم و فراست، عقل اور سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام دولتوں سے انہیں نوازا ہوا تھا۔ تو وہ اپنا مال لوگوں کو دیتی تھیں تجارت کے لیے، مزاربت اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس میں پرسنٹیج 50% بھی آپ طے کر سکتے ہیں، کم زیادہ بھی، جہاں پر آپ کا جو کام کرنے والا شخص ہے وہ ایگری ہو کہ آپ نے اس کو مال دینا ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، اور پرافٹ میں پھر دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اماں خدیجہ جو تھیں اپنی تجارت جو تھی وہ کروایا کرتی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے خدیجہ جو ہیں وہ لوگوں کو ایسا مال دے کر بھیجتی ہیں اور تجارت کرواتی ہیں، اگر تم ایگری ہو، تیار ہو، تو میں آپ کے لیے ان سے بات کروں کہ آپ ان کا مال لے کر تو ملک شام کی طرف جائیں۔ تو ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چچا جان، جیسے آپ چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ تو جناب ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو جہاں مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی ہو، تو میرے بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مال دو، وہ بھی تجارت کے سلسلے میں ملک شام جائے۔ تو انہوں نے آگے سے نہایت ادب سے عرض کی کہ آپ اتنے معزز اور محترم ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی اس وقت ابو طالب ہی تھے۔ اچھا، اور ان دونوں قبیلوں کی، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اماں خدیجہ کی جو پچھلی رشتہ داری ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کے چھٹے دادا پردادا میں سے جو تھے قصی، جنہوں نے مکہ کو ایک قسم کا ڈیولپ کیا تھا، ایک قسم کو کہتے ہیں نا ٹاؤن پلاننگ، وہ کی تھی کہ کون کون سا قبیلہ کہاں کہاں سیٹ ہو کر بیٹھے گا، اور مکہ کو ایک نئی شکل دی تھی۔ وہ جناب قصی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں جا کے ان کا سلسلہ ملتا ہے، اور اماں خدیجہ کی طرف سے 5ویں پشت پر وہ آتے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی قریش قبیلہ تھا، اور آپس میں قریب ان کے تعلقات بھی تھے۔ تو اماں خدیجہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چچا جان، آپ معزز شخصیت ہیں، آپ تو کسی اجنبی کے بارے میں بھی مجھے کہتے تو میں اپنا مال اس کو دے دیتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صادق اور امین ہیں، ان کو بھلا میں اپنا مال دے کر کیوں نہ بھیجنا پسند کروں گی۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال لیا، اور یہ ایک بک ہے محمد عربی، محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے، یہ اردو، اصل میں یہ بک کوئی مصر میں پرنٹ ہوئی تھی عربی میں، اور یہ دوسری بک سے نا ذرا ہٹ کے، یہ جس طرح بالکل ایک کہانی کا تسلسل ہوتا ہے نا، تو ویسے انہوں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے وہ سارا منظر کشی کی ہے اس میں۔ اچھا، سیرت کے بارے میں نا ہمیں مختلف بکس پڑھتے رہنا چاہیے۔ کچھ سیرت نگار ہوتے ہیں اپنی ذوق کے مطابق، مثلا جس کا جہادی ٹیسٹ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر زیادہ روشنی ڈالے گا، اور جو مبلغ قسم کا آدمی ہوگا وہ سرکار کے دعوت و تبلیغ والے کام اس طرح کے،
اور جو ذرا اخلاقی قسم کا بندہ ہوگا وہ سرکار کے اخلاقیات پر زیادہ زور دے گا۔ تو اس طرح جب ہم مختلف لوگوں کی سیرتیں اور مسالک کے لحاظ سے بھی ہمیں مختلف لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہے، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، ان سب کی بکس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو پھر یہ دیکھیں آج کل جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل، تو سرکار کی شخصیت کو اگر آپ چاروں طرف سے گھوم کے دیکھنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کسی ایک مسلک یا کسی ایک آتھر کی بک پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ کوئی سرکار کو کہیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی سائیڈ سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، تو پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا رخ انور جو ہے وہ پوری طرح سے نظر آئے گا۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اسی انداز سے وہ بات کروں۔ مجھے تو بڑا پیارا انداز لگا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ آپ کو مال دیا اور قافلہ جو تھا وہ تیار تھا اور اماں خدیجہ بھی کھڑی دیکھ رہی ہیں ایک سائڈ پر، اور یہ بڑی پیاری منظر کشی کی ہوئی کہ قافلہ تیار ہے قریش کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابو طالب وہ نصیحت کر رہے ہیں سارے قافلے والوں سے کہ میرے بھتیجے کا خاص خیال رکھنا، اور میسرہ جو غلام ہے اماں خدیجہ کا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میسرہ تم نے میرے بھتیجے محمد کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو وہ قافلہ جب پھر چلا ملک شام کی طرف پر تو وہاں جا کر کہتے ہیں ایک نستور نامی ایک راہب تھا، اس کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے جا کر آپ نے استراحت کی، تو اس نے کلیسا میں وہ کئی سالوں سے عبادت کر رہا تھا، تو اس نے وہاں سے پھر میسرہ کو بلایا۔ میسرہ کیونکہ پہلے بھی مختلف لوگوں کے ساتھ ملک شام کی طرف جاتا رہتا تھا، تو میسرہ کو وہ نستور اچھی طرح جانتا تھا، تو اس نے کہا میسرہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو مالکن ہیں ان کا مال لے کر آئے ہیں تجارت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس کے خصائل کیا ہیں، کیسے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، ان کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، غریبوں کی داد رسی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بزرگوں کی اچھے اخلاق جتنے بھی تھے آپ کے، تو وہ میسرہ نے جب بیان کیے تو نستور نے کہا کہ یہ جو درخت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نیچے جو نبی ہوتے ہیں اور جو ان کا حلیہ شریف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی بننے والے ہیں۔ تو اس نے نستور نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کی، اور اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں پہنچے تو بازار میں بھی جس انداز سے لوگوں سے پیار اور محبت سے ساتھ ڈیلنگ کی، ٹریڈ کی، لوگوں کو جو مال تھا وہ بیچا، اور اماں خدیجہ کی جو ڈیمانڈز تھیں ان چیزوں کو بھی بازار سے خرید کر اچھی طرح سے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اور سارا کچھ لے کر جب پھر واپس قافلہ آیا تو مرز زہران ایک مقام ہے ذرا مکہ سے باہر، وہاں ابھی قافلے نے پڑاؤ کیا، تو وہاں سے میسرہ نے کہا کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم یہاں سے آہستہ آہستہ چلیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اونٹ پر سوار ہوں اور آپ جلدی سے جا کر اماں خدیجہ کو خوشخبری سنائیے کہ ہم بڑا کامیاب یہ تجارتی قافلہ جو ہے ہمارا واپس آیا ہے، اور جو چیزیں ہم لے کر گئے تھے وہ اچھے داموں بکی ہیں، اور وہاں سے جو چیزیں یہاں مکہ کی ضرورت تھی وہ بھی ہم لے آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اونٹ پر سوار ہوئے، اور اچھا اس میں پھر وہ حلیہ مبارک بھی سرکار کا لکھتا ہے۔ اصل میں یہ ام معبد خزائیہ ایک خاتون ہیں کہ جن کے خیمے میں سرکار آئے تھے، اور پھر جب گئے تو ان کے شوہر نے پوچھا کہ کون آیا تھا کہ جو ہماری بکریوں کا دودھ جو ہے اس میں بھی برکت پڑی ہوئی ہے، تو وہ بڑے کمال کا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اکثر بیانات میں وہ عربی میں سننے کے لائق ہے، تو اسی کو پھر یہاں بھی اس نے نقل کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کوئی معمولی تو نہیں تھی نا، کہ خوبصورت تھوڑی سی گلائی لیے ہوئے چہرہ، اور آپ کی بھویں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا اور گھنی، اور آپ کی پلکیں ہلکی لمبی دراز اور ستواں ناک، اور آپ کی اونچی گردن، آپ کا چوڑا سینہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی، تو ہتھیلیاں جو تھیں وہ مناسب، اور انگلیاں نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی، آپ کا قد بھی نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، مناسب قد، تو انتہائی حسین و جمیل جوان ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اونٹ پر سوار ہیں اور آ رہے ہیں، اور آگے سے اماں خدیجہ جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، ان کو بھی پتہ تھا کہ اتنے دنوں تک وہ قافلہ جو ہے تقریباً آ ہی جاتا ہے، تو وہ اپنے جو گھر تھا اس کی دوسری منزل پر، جس طرح آج کل یہ بالکونیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں سے وہ انتظار فرما رہی ہیں۔
تو دیکھا کہ دور سے گرد اڑ رہی ہے، ایک اونٹ سوار جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جیسے جیسے قریب آتا گیا اور تصویر جو تھی وہ کلیئر ہوتی گئی تو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارا ماجرا سنایا کہ ہم اس طرح سے کامیاب سفر کر کے واپس آ گئے ہیں، اور قافلہ جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں، تو یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ظہر کا جو وقت تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے پاس پہنچے، تو اماں خدیجہ نے پھر سارا ماجرا جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پھر سارا سنا، تو سرکار ان کو سارا کچھ بتا کے تو پھر چلے گئے۔ اور پھر جب میسرہ آیا تو میسرہ نے تو پھر جو دیکھا تھا وہ ساری اتنی تعریفیں کی اس نے کہ اماں خدیجہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہی وہ گوہر نایاب ہے کہ جس کی مجھے تلاش ہے، کہ بیوہ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے مال و زر کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے ان کے حسن کی وجہ سے، کچھ نے ان کے قبیلے کے معزز ہونے کی وجہ سے بہت سے رشتے آئے اور بڑے بڑے اچھے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن اماں خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب دیکھا، یہ کافر ایسے نہیں کہتے تھے کہ ساحر جادوگر، وہ جس کو مثبت انداز میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نورانی کمالات تھے وہ اگلے بندے پر چل جاتے تھے، اور یہ کافر بدبخت سمجھتے تھے کہ یہ جادو چل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن صورت اور حسن سیرت تھا وہ اماں خدیجہ کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو اماں خدیجہ جب اس سے متاثر ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور آپ کے ظاہری حسن سے، آپ کے باطنی حسن سے، تو پھر مورخ لکھتا ہے کہ اماں خدیجہ کے دل میں یہ بات چھپ نہ سکی، اور پھر آپ نے اپنی سہیلیوں سے یہ بات تذکرہ شروع کر دیا کہ ابو طالب کا بھتیجا جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس کے اخلاق بھی کتنے اچھے ہیں، اور وہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اس میں تو تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، صفات ہی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کی اماں خدیجہ صاحبہ کی سہیلی جو ہیں نفیسہ، پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے تو آپ ان سے نکاح کی کوئی سبیل بنائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ مان جائیں تو پھر نفیسہ بی بی جو ہیں، اچھا تو وہ پھر جو بی بی نفیسہ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جوان ہو گئے ہیں اور آپ تجارت بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہو، شادی تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن ابھی میرے پاس جو ہے نا مال و دولت اتنا نہیں ہے۔ تو نفیسہ نے آگے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر دیں کہ آپ نکاح بھی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے بھی نواز دے تو پھر، تو سرکار نے کہا ایسا ہو جائے تو پھر تو اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار بھی ظاہر ہے یہ باتیں سن رہے تھے کہ خدیجہ کے تو مزاج پہ کوئی بندہ پسند نہیں آتا، تو سرکار نے کہا کہ کیا یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے خود اماں خدیجہ نے ہی یہ بھیجا ہے کہہ کے کہ میں آپ کی رائے اور ابو طالب کی رائے جو ہے وہ معلوم کروں۔ تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے چچا سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے، تو جناب ابو طالب بھی ایک دفعہ حیران ہوئے کہ مکہ کی وہ مالدار ترین خاتون اور عظیم اخلاق والی اور عظیم خاندان والی کہ جنہوں نے بڑے بڑے رئیسوں کو ٹھکرا دیا، تو وہ خود پیغام بھیج رہی ہیں، تو اس سے اچھی بات پھر اور کیا ہو سکتی۔ تو پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے میں چلتا ہوں اور جا کے ان کے بڑوں سے بات کرتا ہوں۔ تو جناب خدیجہ کے چچا عمر بن اسد اور ان کے بھائی ہیں، ان کا نام بھی عمر تھا، عمر بن خویلد اماں خدیجہ کے والد صاحب کا نام۔ تو جناب ابو طالب نے ان دونوں کے ساتھ ملاقات کی، روایات میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، دونوں نے جا کر ان دو شخصیات سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اماں خدیجہ کا آپس میں نکاح کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ ہمیں صادق اور امین جو ہے اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو جائے۔ تو پھر یہ رشتہ طے ہوا، اور رشتے میں جب یہ خطبہ نکاح جو تھا وہ حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا، اور اس میں کہا کہ لوگوں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس جیسا جوان پورے قریش میں کوئی نہیں ہے، اور گو مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال کی کیا حیثیت، وہ تو آنے جانے والی چھاؤں ہے، یعنی دھوپ چھاؤں کی طرح، جس طرح کبھی دھوپ آتی ہے چھاؤں آتی ہے، تو مال کبھی آتا ہے جاتا ہے، اصل چیز تو اس کا کریکٹر ہے، اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں کہ جس کے مقابلے کا پورے قریش میں کوئی نہیں۔ اور کہا کہ ایک دن اس کا نام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے پھر دعاؤں میں
اماں خدیجہ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شادی ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی جو عمر مبارک تھی اس وقت وہ تھی 25 سال 2 ماہ 10 دن۔ اماں خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، اور آپ سرکار کی اور اماں خدیجہ کے جو ساتھ رہنے کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 15 سال کے برابر ہے، کہ 15 سال سرکار دو عالم اور اماں خدیجہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ نبوت ملنے کے چند سال بعد ہی اماں خدیجہ کا جو تھا وہ شاب ابی طالب میں جب محصور تھے تو اس وقت انتقال فرما گئی، تو 15 سال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور جو آپ کی ساری اولاد ہے وہ بھی اماں خدیجہ سے ہی ہے جی معاف کیجیے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے لگا لیں کہ ازواج مطہرات میں اختلافات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس کا مقام افضل ہے کس کا ہے، تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب تک اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں آپ نے کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور اماں خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سارے کا سارا مال، مکہ کی مالدار ترین خاتون، اور سارا مال اسلام کی راہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما دیا۔ تو عظیم ہستی ہیں، سب سے ہمارے لیے قابل احترام، صد احترام، ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غم میں، ہر حال میں، مشکل میں، تنگی میں، کفار مکہ جب ستاتے تھے ان حالات میں بھی آپ نے ساتھ دیا، اور ایک بہت ہی اچھی شریک حیات بن کر زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے دن بدن ترقیاں عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر اور ان کے قدموں کی خاک پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔